جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ دکھ سن دن کرم کمے دن چاہ ونجے جو خم خار دے قدمے وچ اوے موت زفرتاں آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے وچ جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ دکھ سن دن کرم کمے دن چاہ ونجے جو غم خار دے قدمے وچ اوے موت زفرتاں آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے وچ دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے میں قربان جاؤں میرے نبی جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے بے شک آدم علیہ السلام بھی روئے تھے صرف اپنی ذات کے لیے نوح علیہ السلام بھی روئے تھے مگر اپنی ذات کے لیے شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے آنکھیں پھر جاتی رہی میرے کریم رب نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں میرے کریم رب نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے اگر تو جنت کے لیے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو اچھی طرح جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے اپنی ذات کے لیے رویا ہے پھر میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ یہ جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے میرا نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے میرا نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے اور صبح ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ ہے دن ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ ہے رات ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ ہے اور دکھنیر کی سرزمین پہ رہنے والوں وہ کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کوئی ایسی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح اور مجھے بتاؤ کوئی ایسی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پیر میں لگتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے اتنا پیار اتنی محبت ہاں تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بنایا تم خود ناشناس تھے میں نے تمہیں خدا شناس بنایا میرے کریم نبی فرماتے ہیں تم چلتے تھے تم پر شیطان اترتے تھے میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بلا کر اتنا بلند کر دیا کہ اب جب تم میری مجلس میں آنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہو تمہارے قدم بعد میں اٹھتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے گر کر تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر پہلے بچھا دیتے ہیں فرمایا تم تو حیوان تھے میں نے تمہیں انسان بنایا اے تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بنایا اور تم جہنم میں گر رہے تھے میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا اور سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلی پہ رویا تڑپا ساری رات یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے میرے قدموں سے خون نکلتا رہا فرمایا میرے امتی تو سوتا رہا محمد روتا رہا
تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا، لیکن جب وہ وقت آیا رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے او میرے بندے بول کیا بولتا ہے، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، فرمایا جب وہ وقت آیا پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کیے، پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، ہائے اللہ کی طرف سے جب کچھ مانگنے کی باری آئی میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار سبحان اللہ تو بول دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، روتے ہوئے آئے۔ میرے کریم نبی نے جب اپنے صحابی کی طرف دیکھا تو صحابی کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی اور صحابی کا دل کٹا جا رہا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ چپ کر جا، تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں کیا جا رہا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رو رو کے تیرا دل کٹا جا رہا ہے، بس کر، رونا بند کر دے، وجہ بتا، تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے، میری ماں آپ کو گالیاں دیتی رہتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہے، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اپنی ماں کی شکایت لے کے آئے ہیں میرے کریم نبی کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالی میرے امتی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کی ماں کو ہدایت دے دینا، تو اس کی ماں کو ہدایت، تو اس کی ماں کو ہدایت دے دینا۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، گھر کی طرف بھاگتے جا رہے۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے دیکھو جی صحابی کے کام دیکھو، ابو ہریرہ کے کام دیکھو، نبی ادھر دعا کر رہے ہیں، صحابی کا حق تھا نبی کے ساتھ بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتا۔ جیسے ہی نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو صحابی وہ دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، دستک دی تو ماں اس وقت غسل کر رہی تھی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو ماں کے منہ سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ صحابی رسول نے کہا اماں تو کلمہ پڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ابو ہریرہ کی ماں رو پڑی، رو کر کہنے لگی، تڑپ کر کہنے لگی بیٹے چپ کر جا، ابھی تو لمحے پہلے تیرا نبی میرے گھر میں آیا ہے، آ کر کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں کل قیامت والے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹا جنت میں جائے اور ماں جہنم میں جائے۔ ابو ہریرہ تیرا نبی صرف مجھے کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ تیرا نبی صرف مجھے کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی دعا ختم فرما رہے تھے، اس وقت دعا ختم فرما رہے۔ ابو ہریرہ جیسے ہی میرے نبی کے ساتھ آ کے بیٹھے، قدم چومنے لگے، دوسرے صحابی بول پڑے ابو ہریرہ ایک بات تو بتا، اپنی ماں کی ہدایت کے لیے دعا منگوانے کے لیے آیا تھا، جب نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ تیرا حق تھا، نبی کے ساتھ بیٹھتا، کریم نبی کے ساتھ بیٹھتا، آمین کی آوازیں لگاتا،
نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، وجہ کیا ہے؟ آگے ابو ہریرہ کی وجہ سنے، ابو ہریرہ کا جواب سنے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، انشاءاللہ پورا سال نشہ طاری رہے گا۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے نا؟ جب صحابیوں نے پوچھا ابو ہریرہ وجہ تو بتا، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابو ہریرہ تڑپ اٹھے، ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے صحابیوں، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، میں نے گھر کی طرف دوڑ اس لیے لگا دی، آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو ہریرہ گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے گھر میں۔ آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی ہے۔ صحابیوں، ابو ہریرہ گھر میں بعد میں پہنچا، نبی کی دعا پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اس وقت میری ماں کلمے کی آوازیں لگا رہی۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ایک یہودی ماں کا بچہ تھا نا، وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کی ماں کا لباس پھٹ گیا تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا تھا، غربت عروج پر تھی، ماں کا ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ ماں یہودی ہے، یہودی ماں کا بچہ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کا جسم جگہ جگہ سے جھلک رہا ہے، ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، تو وہ گیا اپنے چچا کے پاس لباس لینے کے لیے، جا کر کہنے لگا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر ہے، ماں کے پاس ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک آدھا لباس پرانا پڑا ہو تو وہ مجھے دے دیں، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس ہی آ رہا تھا، تو راستے میں سے کوئی شخص مل گیا، اس شخص نے کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، گیا تھا اپنے چاچو جی کے پاس ماں کے لیے لباس لینے کی۔ اللہ اکبر، چاچو جی نے مجھے مارا ہے، مجھے دھتکارا ہے، اس نے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا ہے، بس روتا ہوا واپس آ رہا ہوں۔ میں قربان جاؤں، اس شخص نے جب اس بچے کی داستان سنی، اس بچے کی کہانی سنی، اس شخص نے کہا بچے آ رو مت، میں تمہیں آج ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ میرے پاس ایک ایسا در ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا، غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس یہودی ماں کے بچے نے کہا اچھا جلدی بتاؤ وہ کون سا در ہے؟ اس شخص نے کہا بیٹا چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سنا ہے اس کے بوہے پہ اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، تو بھی اسی کے بوہے پہ چلا جا۔ یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس، جا کر اس نے چاچو جی کی داستان سنائی، کہا امی جی چاچو جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے کے لیے، اس نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، مجھے دھتکارا ہے۔ واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا بیٹا چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سنا ہے اس کے بوہے پہ اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ماں نے کہا بیٹا اس کے بوہے پہ ہرگز نہ جانا، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اس کا نام محمد ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے جو اس کو ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، جو اس کو ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے، اس کے پاس نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آباء و اجداد والا یہ جو دھرم ہمارے پاس ہے یہ لوٹا بھی نہ جائے۔ اس بچے نے کہا امی جی جاتا ہوں،
لباس دے گا تو دے دے گا، ورنہ اس کو پہلے بتا دوں گا کہ تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر! یہ بچہ دوڑتا ہوا صحن حرم میں گیا۔ اللہ اکبر! میرے کریم نبی نے جب بچے کی طرف دیکھا تو میرے کریم نبی مسکرا پڑے، میرے کریم نبی مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر! بچے نے جب میرے کریم نبی کو دیکھا تو انگل کھڑی کر کے کہتا ہے چاچو جی چادر لینے آیا ہوں، دینی ہے تو دے دے، تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، لباس لینے آیا ہوں، اللہ اکبر، چادر لینے آیا ہوں جسم کو ڈھانپنے کے لیے، دینی ہے تو دے دے، تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، پہلے بتا رہا۔ اللہ اکبر! میرے نبی کے امتیوں، میرے کریم نے جب اس بچے کی داستان سنی، میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر بچے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا بچے جا، تیری ماں کا جو جسم ہے جگہ جگہ سے جھلک رہا ہے، تو جا جلدی سے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ۔ میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، بچہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا، ماں کے اوپر رحمت والی چادر ایسے اوپر اڑا دی۔ جب رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی تو ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے وہ کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا، اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ بچے نے کہا نہیں ماں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ ماں رو کر کہنے لگی او بیٹے وہ بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس کا دین ماننا چاہیے۔ اور جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ وہ نبی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ ہائے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان نہ کرے مقابلہ چہرہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ وہ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایگو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا، سہور ڈٹھا۔ جو نبی غیروں کا اتنا